خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دو جمعہ پہلے جو جمعہ کا ہمارا لائیو بیان ہوا تھا توبہ ڈے اس عنوان پر، تو اس وقت میں نے بھارت کے ایک بہت ہی مشہور شاعر ہے ہمارے دوست دل خیر آبادی، کئی پروگرامز میں ہم لوگ ساتھ رہے ہیں، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بہار وغیرہ میں، تو میں نے ان کا ایک شعر کہا تھا ان کی نظم کا کہ سبھی دروازے ہو کے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، چلو توبہ کریں توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا۔ اس وقت دنیا کو ویکسین تو نہیں مل رہی ہے، اب ایک بہترین ویکسین ہے توبہ، کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی پوری دنیا معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ تو اس وقت میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی دل خیر آبادی کی یہ نظم کے اشعار سناؤں گا، لیکن 2 ہفتہ گزر گئے، میں سنا نہیں پایا، تو اس ہفتے بھی کافی لوگوں نے کمنٹس کیا کہ بھائی وہ اشعار آپ سنا دیجئے، لیکن ابھی کام اتنے ہیں کہ ہم لوگ نظم وغیرہ نہیں پڑھ پا رہے، لیکن آج اتوار ہے، سنڈے ہے، چھٹی کا دن ہے، سوچا آج آپ کو دل خیر آبادی کی یہ مشہور نظم کے اشعار آپ کو سنا دوں۔ آئیے بغور سماعت کریں۔ سبھی دروازے ہوگے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، 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 چلو توبہ کریں توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا، چلو توبہ کریں توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا۔ اور دیکھیے اگلا شعر کتنا پیارا ہے۔ خدائی مسجد اقصیٰ کی جو روکی نہ جائے گی۔ ابھی ایک آیا صوفیہ مسجد جو 86 سال کے بعد میوزیم سے مسجد بنی ہے، تو پورا عالم کفر تلملایا ہوا ہے۔ آج سے 10-12 سال پہلے دل خیر آبادی نے مسجد اقصیٰ کے تعلق سے کہا تھا کہ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے ان کی غلط فیصلے ہیں اور وہ کھدائی کر رہے ہیں، اور ان کا ایک سو کالڈ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے ارادے ہیں۔ تو اس وقت دل خیر آبادی نے جملے کہے تھے، کیا کہتے؟ خدائی مسجد اقصیٰ کی جو روکی نہ جائے گی، خدائی مسجد اقصیٰ کی جو روکی نہ جائے گی، خدائی مسجد اقصیٰ کی جو روکی نہ جائے گی، کہیں پر آگ کی بارش کہیں پر زلزلہ ہوگا، کہیں پر آگ کی بارش کہیں پر زلزلہ ہوگا، چلو توبہ کریں توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا۔ اور اس زمانے میں بڑا پیارا شعر کہا تھا،
جو دوستی نام سے جو بس چلتی تھی بھارت سے پاکستان یا ریل چلتی تھی تو اس وقت حادثے ہوئے ہیں، اڑایا گیا، بمباری ہوئی، تو کتنی پیارے اشعار میں دل خیر آبادی نے اس پورے منظر کو یوں سمجھے کہ قلمبند کیا ہے. کہتے ہیں چلے گی دوستی کی ریل جب نفرت کی پٹری پر. ظاہر میں تو دوستی ہے لیکن دلوں میں نفرت ہے. تو کیا کہتے ہیں دیکھیے، چلے گی دوستی کی ریل جب نفرت کی پٹری پر، چلے گی دوستی کی ریل جب نفرت کی پٹری پر، لگے گی آگ ڈبے میں سفر میں حادثہ ہوگا، لگے گی آگ ڈبے میں سفر میں حادثہ ہوگا، سبھی دروازے ہوگے بند تو یہ فیصلہ ہوگا. اگلا شعر دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پیارا شعر ہے. دیکھیے کتنا پیارا شعر ہے. کھلے دشمن تو سینے پر ہمیشہ وار کرتے ہیں. عجیب شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے. کھلے دشمن تو سینے پر ہمیشہ وار کرتے ہیں. شعر کتنا پیارا ہے. دیکھیے کہہ رہے ہیں کھلے دشمن تو سینے پر ہمیشہ وار کرتے ہیں، کھلے دشمن تو سینے پر ہمیشہ وار کرتے ہیں، کھلے دشمن تو سینے پر ہمیشہ وار کرتے ہیں. لگا ہے پیٹھ پر خنجر کوئی اپنا رہا ہوگا، لگا ہے پیٹھ پر خنجر کوئی اپنا رہا ہوگا. اور دیکھیے اگلا شعر کتنا پیارا ہے. نظر کے سامنے پامال ہوگی حرمت مریم. آج دیکھیے ملک کا حال، بیٹیوں کا ریپ، مرڈر، قتل. جو حکومت یہ نعرے لگا کر آئی تھی کہ بیٹی بچاؤ، آج اسی حکومت میں سب سے زیادہ بیٹیوں کی عزتیں، ان کا ریپ اور ان کا مرڈر اور قتل ہو رہا ہے. تو دیکھیں شاعر کیا کہہ رہا ہے، نظر کے سامنے پامال ہوگی حرمت مریم، نظر کے سامنے پامال ہوگی حرمت مریم، نظر کے سامنے پامال ہوگی حرمت مریم. زبان حق نوا پر خوف کا تالا لگا ہوگا، زبان حق نوا پر خوف کا تالا لگا ہوگا، سبھی دروازے ہوگے بند تو یہ فیصلہ ہوگا. دیکھیے اگلا شعر. سرے بازار بچوں کو فسادی قتل کر دیں گے. آج پورا منظر یہی ہے
سامنے بچے کڈنیپ کیے جا رہے ہیں، اغوا کیے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں۔ دلی میں آپ دیکھیں کہ 40 گھنٹوں میں 72 لوگوں کی جان لی جاتی ہے اور قاتل ابھی بھی آزاد گھوم رہے ہیں۔ تو پورا یہ منظر ہے، فسادی دندناتے پھر رہے ہیں۔ 27-28 سال ہو گئے بابری مسجد کے مجرموں کو ابھی تک کے سزا کا اعلان تک نہیں ہوا ہے، 16-17 مر گئے۔ تو حال ایسا ہی ہوگا۔ شاید کیا کہہ رہے دیکھیے، سرے بازار بچوں کو فسادی قتل کر دیں گے، سرے بازار بچوں کو فسادی قتل کر دیں گے، سرے بازار بچوں کو فسادی قتل کر دیں گے۔ کسے معلوم تھا ایسا بھی ایک دن حادثہ ہوگا، کسے معلوم تھا ایسا بھی ایک دن حادثہ ہوگا۔ ابھی 4 دن پہلے ایک بچے کو، ایک صاحب کو کڈنیپ کیا گیا، اغوا کیا گیا، اور باقاعدہ اتر پردیش کی پولیس خود کڈنیپرز کو 27-30 لاکھ روپے دینے لگا رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی شخص کی کیا ان کی لاش ہوئی۔ تو یہ حال اس وقت اتر پردیش میں ہوا ہے، جو جہاں کے دل خیر آبادی رہنے والے ہیں، جس اسٹیٹ کے جس صوبے کے۔ خیر آخری شعر سن لیجئے، بڑا پیارا شعر ہے۔ کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے مت کرنا، کسی بھی ماں کے سامنے اس کے بچے کے تعلق سے برا نہیں کہنا کہ یہ ایسا ہے، یہ کالا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ دیکھیے، کیونکہ کوئی بھی ماں ہو، چاہے بچہ کیسا بھی ہو، مگر وہ بڑے پیار سے کہتی ہے میرا چاند۔ تو شاید کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے مت کرنا، کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے مت کرنا، کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے مت کرنا، اسے وہ چاند سا ہوگا بھلے ہی سانولا ہوگا، اسے وہ چاند سا ہوگا بھلے ہی سانولا ہوگا۔ اور جو پہلا شعر ہے مطلع کا، اسی شعر پر میں نے یہ پوری نظم پڑھا ہوں، اور میں دعوت دے رہا ہوں تمام لوگوں کو کہ ویکسین کورونا کی تیار نہیں ہوئی ہے، اللہ ناراض ہے۔ ایک ہی ویکسین پوری دنیا کے ساتھ ہے، دنیا کا ہر بڑا آدمی، چاہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو یا بھارت کا وزیر اعظم ہو یا کسی بھی ملک کا پریزیڈنٹ ہو، پی ایم ہو، سی ایم ہو، وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ظلم جتنا اس نے کیا ہے غریبوں پر، مزدوروں پر معافی مانگے، تو کورونا ایٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ تو اسی شعر کو پھر میں اپنی بات یہیں پر ختم کروں گا کہ توبہ کرے، تو اسی شعر پر اپنی بات ختم، کہ شاید میں نے شروع میں کہا تھا اور اسی کو میں نے پورا اپنی یوں سمجھی کہ بیان کا موضوع بنایا تھا کہ سبھی دروازے ہوگے بند تو یہ فیصلہ ہوگا۔ ابھی تو رشتہ دار بھی دروازے بند کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کی ایک رپورٹ آئی کہ ایک کالونی والوں نے باقاعدہ بورڈ لگا دیا کہ کوئی رشتہ دار ہمارے گھروں پر نہ آئیں۔ تو ابھی تو رشتہ دار بھی دروازے بند کر رہے ہیں، پوری دنیا نے دروازے بند کر لیے ہیں، پورے ملکوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، کسی کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن رب کا دروازہ کھلا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، معافی مانگو اسی شعر پر۔ سبھی دروازے ہوگے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، سبھی دروازے ہوگے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، چلو توبہ کریں، توبہ کا دروازہ
کھلا ہوگا. ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے.